دیکھیے، ہر منگل کی رات 8 بجے مدنی قاعدہ کورس صرف اور صرف جامعہ سیدہ خاتون جنت کے یوٹیوب چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ سیدہ خاتون جنت کے آفیشیل چینل پر آپ سب کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ میں عبد الرحمن ہوں، آپ کا پڑھانے والا، اور آج ہم ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ ٹاپک پڑھیں گے۔ آج ہماری کتاب ہے بیسک میڈیکل سائنسز 2، جو پبلک ہیلتھ سے تعلق رکھتی ہے، اور ہم پڑھیں گے چیپٹر نمبر 2، جس کا عنوان ہے ہیلتھ کیئر آرگنائزیشن ان پاکستان، یعنی پاکستان میں صحت کی دیکھ بھال کی تنظیم۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں لرننگ آبجیکٹیوز کی، یعنی اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد آپ کو کیا کیا آنا چاہیے۔ کتاب میں لکھا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا چیپٹر دا اسٹوڈنٹس ول گیٹ فالوئنگ کانسیپٹس، یعنی اس چیپٹر کے آخر تک طلباء و طالبات کو درج ذیل تصورات سمجھ آ جائیں گے۔ پہلا، انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ آف ہیلتھ کیئر آرگنائزیشن، یعنی صحت کی دیکھ بھال کی تنظیم کا تصور سمجھنا۔ دوسرا، آرگنائزیشنل لیولز آف ہیلتھ کیئر اسٹرکچر ان پاکستان، یعنی پاکستان میں صحت کی دیکھ بھال کے ڈھانچے کی تنظیمی سطحیں سمجھنا۔ تیسرا، لیولز آف ہیلتھ کیئر ڈیلیوری انکلوڈنگ پرائمری، سیکنڈری اینڈ ٹرشری کیئر لیول، یعنی صحت کی خدمات کی فراہمی کی سطحیں سمجھنا، جن میں پرائمری، سیکنڈری اور ٹرشری کیئر شامل ہے۔ اور چوتھا، رول آف پیرامیڈکس ان ہیلتھ کیئر سیٹنگز، یعنی صحت کی دیکھ بھال کے اداروں میں پیرامیڈکس کا کردار سمجھنا۔ دیکھیے، درس نظامی عامہ پارٹ اول کے جنرل سائنس کے لیکچرز ہر جمعرات کی رات 8 بجے صرف اور صرف جامعہ سیدہ خاتون جنت کے یوٹیوب چینل پر۔ اب سنیے، یہ چاروں چیزیں بہت اہم ہیں۔ اکثر امتحانات میں ان میں سے سوالات ضرور آتے ہیں، تو آنکھیں کھلی رکھیں، کان لگا کر سنیں اور نوٹس بنائیں، اور جو سو رہے ہیں وہ جاگ جائیں، کیونکہ یہ چیپٹر آسان بھی ہے اور مزیدار بھی۔ ہیلتھ کیئر آرگنائزیشن ایک منصوبہ بندی کے ساتھ بنایا گیا نظام ہے جو صحت کی خدمات فراہم کرنے کے لیے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس اور ٹیکنیشینز جیسے ماہر افرادی قوت سے مکمل ہوتا ہے۔ امیجن اگر آپ کے گھر میں سب لوگ کھانا بنائیں لیکن کسی کو پتہ نہ ہو کہ کس نے سالن بنانا ہے اور کس نے روٹی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فساد۔ اسی طرح صحت کا نظام بھی اگر آرگنائز نہ ہو تو فساد مچ جائے گا۔ اس لیے یہ نظام پرپسفلی ڈیزائنڈ ہوتا ہے تاکہ ہر کسی کو اپنی ذمہ داری کا علم ہو اور وہ مخصوص کمیونٹی یا آبادی کے لیے خدمات فراہم کرے۔ اب آتے ہیں اس چیپٹر کے سب سے اہم حصے کی طرف، پاکستان میں صحت کے نظام کی تنظیمی سطحیں۔ کتاب کا عنوان ہے 2.1 آرگنائزیشنل لیولز آف ہیلتھ کیئر اسٹرکچر ان پاکستان۔ کتاب میں لکھا ہے In Pakistan, the healthcare system is organized across various administrative levels, including federal, provincial, divisional and district levels. یعنی پاکستان میں صحت کا نظام مختلف انتظامی سطحوں پر منظم ہے، جن میں وفاقی، صوبائی، ڈویژنل اور ضلعی سطحیں شامل ہیں۔ اب اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ پاکستان ایک بڑا ملک ہے، تقریباً 22 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے۔ اتنی بڑی آبادی کو صحت کی خدمات دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے حکومت نے صحت کے نظام کو مختلف سطحوں پر تقسیم کیا ہے تاکہ کام آسان ہو اور ہر سطح پر ذمہ داری واضح ہو۔ سوچیں، یہ ایسے ہے جیسے ایک بڑی فوج ہے، اوپر جنرل ہے، پھر بریگیڈیئر ہے، پھر کرنل ہے، پھر میجر ہے، پھر کیپٹن ہے۔ ہر ایک کا کام الگ ہے، لیکن سب ایک ہی مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح صحت کا نظام بھی ہے، اوپر وفاقی حکومت ہے اور نیچے ضلعی سطح تک سب کنیکٹڈ ہیں۔ اب کتاب میں ایک بہت خوبصورت ڈائیگرام بھی دیا گیا ہے جو پاکستان کے پورے ہیلتھ کیئر سسٹم کا ڈھانچہ دکھاتا ہے۔ آئیں اس کو سمجھتے ہیں۔ اس ڈائیگرام کے مطابق پاکستان کا ہیلتھ کیئر سسٹم 2 بڑے حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا، پبلک سیکٹر یعنی سرکاری شعبہ، دوسرا پرائیویٹ سیکٹر یعنی نجی شعبہ۔ پہلے بات کرتے ہیں پبلک سیکٹر کی۔ پبلک سیکٹر مزید 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک وفاقی حکومت یعنی فیڈرل گورنمنٹ، دوسرا پروونشل گورنمنٹس یعنی صوبائی حکومتیں۔ اب
फेडरल गवर्नमेंट के तहत दो मिनिस्ट्रीज काम करती हैं। पहली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी वजारत दिफा। इसके तहत मिलिट्री हेल्थ केयर सिस्टम और कंटोनमेंट बोर्ड्स ऑफ पाकिस्तान आते हैं, यानी फौज के अपने अस्पताल हैं, जैसे सीएमएच कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल। ये सब वजारत दिफा के तहत चलते हैं। ये आम शहरियों के लिए नहीं होते, ये फौजी एहलकारों और उनके खानदानों के लिए होते हैं। दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड अदर मिनिस्ट्रीज। इसके तहत रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स और वर्टिकल प्रोग्राम्स आते हैं, मसलन पिम्स इस्लामाबाद, जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची, ये वफाकी अस्पताल हैं। वर्टिकल प्रोग्राम्स में ईपीआई यानी हिफाजती टीकों का प्रोग्राम, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम वगैरह शामिल हैं। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के तहत प्रोविंशियल डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ आता है और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ केयर सिस्टम और टर्शरी केयर आता है। यानी हर सूबे का अपना महकमा सेहत है जो अपने सूबे के अंदर सेहत की खिदमत चलाता है और जिले सतह पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सिस्टम काम करता है। तो देखा आपने, पाकिस्तान का सेहत का निज़ाम कितना वसी है। सरकारी भी है, निजी भी है, फौजी भी है और फलाही इदारे भी हैं। सब मिलकर मुल्क की सेहत की खिदमत फराहम करते हैं। अब जरा मजा की बात सुने। पाकिस्तान में सेहत का निज़ाम ऐसा है कि अगर आप सरकारी अस्पताल जाएं तो डॉक्टर मिले ना मिले लेकिन लाइन ज़रूर मिलेगी, और अगर प्राइवेट अस्पताल जाएं तो डॉक्टर तो मिल जाएगा लेकिन बिल देखकर दूसरी बीमारी हो जाएगी। लेकिन मजाक के अलावा संजीदगी से निज़ाम बेहतर हो रहा है और इसीलिए आप जैसे तुलबा इस फील्ड में आ रहे हैं ताकि मजीद बेहतरी ला सकें। सबसे पहले हम वफाकी सतह पर गुफ्तगू करते हैं, फेडरल लेवल। At the federal level, the Ministry of National Health Services, Regulations and Coordination oversees health-related policies and coordination between provinces. उर्दू में समझें, वफाकी सतह पर वज़ारत-ए-कौमी सेहत खिदमात, ज़ाब्ता-जात और राबिता सेहत से मुताल्लिक पॉलिसियाँ बनाने और सूबों के दरमियान हमाहंगी पैदा करने का काम करती है। ये वफाकी सतह सबसे ऊपर की सतह है, ये इस्लामाबाद में बैठती है। इसका काम क्या है? ये पूरे मुल्क के लिए सेहत की पॉलिसियां बनाती है। मसलन अगर कोई नई वैक्सीन लानी है या कोई नई बीमारी आ गई है जैसे कोविड-19 आई थी, तो वफाकी हुकूमत फैसला करती है कि क्या करना है। फिर ये फैसला सूबों तक पहुंचाया जाता है। सोचें इसको ऐसे, वफाकी हुकूमत बड़े भाई की तरह है जो सबको गाइडलाइन देता है और सूबे छोटे भाइयों की तरह हैं जो अपने अपने इलाके में वो काम करते हैं। अब आपको बताता हूं कि 2010 में 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, जिसके बाद सेहत का शोबा बड़ी हद तक सूबों को मुंतकिल हो गया। इससे पहले वफाकी हुकूमत का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, लेकिन अब सूबे खुद अपनी सेहत की पॉलिसियां बनाते हैं। वफाकी वजारत सेहत के अहम काम ये हैं: कौमी सेहत पॉलिसी बनाना, बैनुल-अक़वामी सेहत इदारों जैसे WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से राब्ता रखना, मुल्क भर में वबाई अमराज की निगरानी करना, अद्वियात के मयार को रेगुलेट करना और सूबों के दरमियान हमाहंगी पैदा करना। अब आते हैं अगली सतह की तरफ, प्रोविंशियल लेवल। Each province has its own Department of Health responsible for implementing health policies and managing healthcare services within its jurisdiction. उर्दू में समझें, हर सूबे का अपना महकमा सेहत है जो सेहत की पॉलिसियों पर अमल दरामद और अपने दायरा इख्तियार में सेहत की खिदमात के इंतज़ाम का जिम्मेदार है। पाकिस्तान में 4 सूबे हैं: पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद भी हैं। हर सूबे का अपना अलग महकमा सेहत है। एक मज़ाहिया मिसाल, सूबाई महकमा सेहत ऐसा है जैसे हर घर में माँ का किरदार होता है। अब्बू कहते हैं कि सफाई करनी है, लेकिन असल में सब ऑर्गेनाइज माँ करती है। बस इसी तरह वफाकी हुकूमत पॉलिसी बनाती है और सूबाई हुकूमत ग्राउंड लेवल पर सब मैनेज करती है। अब हम आते हैं सबसे अहम सतह की तरफ, डिस्ट्रिक्ट लेवल। देखिए, सब स्टूडेंट्स का एतमाद डी की पर है, जो डिस्पेंसर टेक्निक पार्ट 01 के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। अभी ऑर्डर करें। किताब में लिखा है, द डिस्ट्रिक्ट इज अ क्रूशियल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल फॉर हेल्थ केयर। Each district has a district health office, यानी DHO, responsible for implementing health policies and managing healthcare services within the district. उर्दू में समझें, ज़िला सेहत के निज़ाम की एक इंतहाई अहम इंतज़ामी सतह है। हर ज़िला में एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस यानी DHO होता है, जो उस ज़िला में सेहत की पॉलिसियों पर अमल दरामद और सेहत की खिदमात के इंतज़ाम का ज़िम्मेदार होता है। पाकिस्तान में तकरीबन 150 से ज़्यादा अज़ला हैं।
ہر ضلع میں ایک DHO یعنی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہوتا ہے۔ یہ شخص اس پورے ضلع کی صحت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ DHO کے تحت کیا کیا آتا ہے؟ ضلع کے تمام BHU، RHC، THQ اور DHQ یہ سب DHO کے تحت کام کرتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ ضلع فیصل آباد میں رہتے ہیں تو وہاں کا DHO پورے فیصل آباد ضلع کی صحت کا ذمہ دار ہے۔ وہ دیکھے گا کہ BHU میں ویکسینیشن ہو رہی ہے یا نہیں، دوائیاں پہنچ رہی ہیں یا نہیں، ڈاکٹرز ڈیوٹی پر آ رہے ہیں یا نہیں۔ ڈسٹرکٹ لیول اس لیے سب سے اہم ہے کیونکہ یہ عوام سے سب سے قریب ہے۔ وفاقی حکومت تو اسلام آباد میں بیٹھی ہے، صوبائی حکومت لاہور یا کراچی میں، لیکن ڈسٹرکٹ لیول پر ہی اصل میں لوگوں تک سروسز پہنچتی ہیں۔ ایک مثال سنیں۔ سوچیں آپ نے پیزا آرڈر کیا، کمپنی نے پیزا بنایا، برانچ نے ڈسپیچ کیا، لیکن آپ تک پہنچاتا ڈیلیوری بوائے ہے۔ بس ڈسٹرکٹ لیول وہ ڈیلیوری بوائے ہے جو اصل میں عوام تک صحت کی خدمات پہنچاتا ہے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ پرائیویٹ ہیلتھ کیئر فیسلٹیز وہ ادارے ہیں جو صحت کی خدمات کی فراہمی کے لیے آزادانہ طور پر چلائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ 70 سے 80% آبادی نجی شعبے سے علاج کرواتی ہے کیونکہ سرکاری ہسپتالوں میں بھیڑ زیادہ ہوتی ہے اور سہولیات کم ہوتی ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر 2 طریقوں سے کام کرتا ہے۔ پہلا، فار پروفٹ یعنی منافع کے لیے، جیسے ڈاکٹرز ہاسپٹل اور نیشنل ہاسپٹل۔ دوسرا، ناٹ فار پروفٹ یعنی فلاحی مقاصد کے لیے، جیسے انڈس ہاسپٹل، شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل اور ایدھی فاؤنڈیشن کی ایمبولینس سروس۔ پرائیویٹ سیکٹر میں بڑے ہسپتال، نجی کلینک، دانتوں کے کلینک، حکیم، ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور NGOز سب شامل ہیں۔ پاکستان میں حکیموں پر لوگوں کا بہت بھروسہ ہے، خاص طور پر دیہی علاقوں میں۔ کچھ حکیم تو واقعی علم والے ہوتے ہیں، لیکن کچھ بس دعوے کرتے ہیں، اس لیے ریگولیشن بہت ضروری ہے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ٹاپک اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ یاد رکھیں کہ صحت کا نظام سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ اس نظام کا حصہ بننے والے ہیں۔ آپ پیرامیڈکس ہیں اور آپ اس نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ آپ کے بغیر نہ ہسپتال چل سکتا ہے، نہ کلینک۔ تو اپنے آپ پر فخر کریں اور محنت سے پڑھیں۔ اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیں، لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے لیکچرز آپ تک پہنچتے رہیں۔ جامعہ سیدہ خاتون جنت کے چینل سے میں عبد الرحمن۔ اللہ حافظ۔ ڈسپینسر ٹیکنیک پارٹ 1 کے دلچسپ، معیاری اور عملی لیکچرز ہر جمعے کی رات 10 بجے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ جامعہ سیدہ خاتون جنت، وہ مقدس درس گاہ جہاں علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی دلوں کو منور کرتی ہے۔ یہ وہ مبارک ادارہ ہے جو مسلم خواتین کو تعلیم اور تربیت فراہم کرتا ہے۔ یہاں قرآن و سنت کی تعلیمات کے ذریعے نئی نسل کو تیار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو برکت عطا فرمائے اور اسے علم و حکمت کا مرکز بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔